حقیقت یہ ہے کہ ملک ہمیشہ غریب نہیں تھا۔ 1980 میں نارو فیکس دنیا کی امیر ترین قوم بن گئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں جزیرے پر فاسفیٹ کے بڑے ذخائر بھی دریافت ہوئے اور 1968 میں جب نارو نے آزادی حاصل کی تو مائننگ کی شدید کوشش نے ملک کی آمدنی میں اضافہ کیا۔ ناظرین گرامی، نارو نے تجربہ کیا جسے کورس آف ریسورسز کہا جاتا ہے، جبکہ فاسفیٹ کی مائننگ میں ملک کی اسپیشلائزیشن نے اصل میں دولت فراہم کی۔ نارو کو 1980 کی دہائی کے اوائل میں جب فاسفیٹ ختم ہو گیا تو سخت معاشی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ملک کو طویل مسائل کا ایک سلسلہ چھوڑ دیا گیا۔ آج نارو میں 50% گھرانے اوسطاً صرف $9,000 سالانہ پر رہتے ہیں۔ چونکہ فاسفیٹ کی مائننگ سے ماحولیات پر اتنا تباہ کن نقصان ہوا ہے کہ اس لیے آئی لینڈ کے 80% حصے کو بنجر زمین کا لیبل لگا دیا گیا ہے اور باقی وسائل کو خطرہ ہے۔ 2010 کی دہائی میں دوبارہ سر اٹھانے سے پہلے 1970 کی دہائی میں ناروان کی معیشت سب سے زیادہ مضبوط تھی۔ 1981 میں GDP عروج پر تھی۔ یہ رجحان فاسفیٹ کان کنی سے آیا جو اس کی اکنامک آؤٹ پٹ کی اکثریت کا بھی حصہ ہے۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں کان کنی میں کمی آئی۔ بد انتظامی کی وجہ سے ٹرسٹ کے فکسڈ اور موجودہ اثاثے کافی حد تک کم ہو گئے تھے اور شاید کبھی بھی مکمل طور پر بحال نہ ہوں۔ ٹرسٹ کی قدر 1951 میں $1.3 بلین سے کم ہو کر 2002 میں 178 ملین سے $230 ملین 2018 میں ہونے کا تخمینہ ہے۔ نارو کے پاس اس وقت حکومت کے بہت سے بنیادی کام انجام دینے کے لیے پیسے کی کمی ہے۔ 2001 سے 2007 تک نارو حراستی مرکز نے ملک کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ فراہم کیا۔ ناروان حکام نے آسٹریلیا کی طرف سے اس کی بندش پر تشویش کے ساتھ رد عمل ظاہر کیا۔ فروری 2008 میں خارجہ امور کے وزیر کیرن کیکے نے کہا کہ اس بندش کے نتیجے میں 100 ناروان اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور آئی لینڈ کی 10% آبادی کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر متاثر کرے گا۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں خاندان موجود ہے، اچانک کوئی آمدنی کے بغیر ہو جائے گا۔ ہم ایسے طریقے تلاش کر رہے ہیں جن کی ہم کوشش کر سکتے ہیں اور کچھ فلاحی امداد فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کی ہماری صلاحیت بہت محدود ہے۔ لفظی طور پر ہمارے سامنے بے روزگاری کا ایک بڑا بحران آ گیا ہے۔ نظر بندی سینٹر اگست 2012 میں دوبارہ کھولا گیا۔ نارو میں جولائی 2021 تک 12,511 کی پاپولیشن تھی۔ آبادی پہلے زیادہ تھی، لیکن 2006 میں آئی لینڈ نے قریباتی اور تووالو سے تارک وطن ورکرز کی وطن واپسی کے دوران 1500 افراد کو چھوڑتے دیکھا۔ وطن واپسی فاسفیٹ کی مائننگ میں نمایاں چھانٹیوں سے حوصلہ افزائی کی گئی تھی اور اب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نارو جنوبی بحر الکاہل میں سب سے زیادہ گنجان آباد مغربی ممالک میں سے ایک ہے۔ نارو میں 58% لوگ نسلی طور پر ناروان ہیں، 26% دیگر بحر الکاہل جزیرے والے، 8% یورپی اور 8% ہان چینی ہیں۔ نارو کی سرکاری زبانیں ناروان اور انگریزی ہیں۔ نارو ایک الگ مائکرونیشیا زبان ہے جسے 96% نسلی ناروان گھروں میں بولتے ہیں۔ انگریزی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے اور انگریزی حکومت اور تجارت کی زبان بھی ہے۔ جزیرے پر چلنے والا بنیادی مذہب عیسائیت ہے۔ نارو کی ثقافت، نارو کی موسیقی اور نارو کے کھانے انگم ڈے 26 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ دو عالمی جنگوں اور 1920 کے انفلوئنزا کی وبا کے بعد ناروان کی آبادی کی بحالی کا جشن منایا جاتا ہے۔ نوآبادیاتی اور عصری مغربی اثر و رسوخ نے بڑی حد تک مقامی ثقافت کو بے گھر کر دیا ہے۔ کچھ پرانے رسم و رواج کو محفوظ کیا گیا ہے، لیکن روایتی موسیقی، فنون اور دستکاری اور ماہی گیری کی کچھ شکلیں اب بھی رائج ہیں۔ نارو پر کوئی روزانہ خبریں شائع نہیں ہوتی، حالانکہ ایک 15 روزہ اشاعت ہے۔ میون کو یہاں ایک سرکاری ٹیلی ویژن اسٹیشن نارو ٹیلی ویژن NTV ہے جو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے پروگرام نشر کرتا ہے، اور ایک سرکاری غیر تجارتی ریڈیو اسٹیشن ریڈیو
نارو جو ریڈیو آسٹریلیا اور BBC سے پروگرام کرتا ہے، اور یہاں تک کہ نارو میں عام تعطیلات یوم آزادی 31 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ آج وہ گنجان آباد شہر ہے، کوئی آبادی نہیں ہے اس 21 کلومیٹر کے شہر میں۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔